اب حاضرین غور کریں، سرکاری نوکری تو بڑی بات ہوتی ہے، معمولی سی زندگی گزارنے والا ہمارے معاشرے کا ایک آدمی اگر تھوڑی سی اس کے پاس دولت کی ریل پھیل ہو جائے، اب اس کا لباس بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلے خود لوگوں کے پاس جا جا کے سلام کرتا تھا، اب کوئی سلام بھی کرتا ہے تو انجان بن جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس بہترین لباس ہے، وہ اپنی زندگی بہتر سے بہتر بتانے کی کوشش کرتا ہے، طور طریقے، اخلاق، کردار بدل جاتے ہیں صرف 2 ٹکے پیسوں پر، معمولی سے پیسے پر آدمی کی اکڑ آ جاتی ہے۔ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، اس کا خلاصہ میں کہہ رہا ہوں، کمزرف کو جب ملتی ہے روٹی تو یوں اکڑتا ہے جیسے پیچ کے بل چندی اکڑتی ہے۔ کوئی کپڑے کو آپ پیچ میں ڈبو کر نکال کے ڈال دیجئے، جب سوکھ جائے گی تو کیسے اکڑ جاتی، تو کمزرف بھی ایسے ہی اکڑتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام وہ عالم دین ہے، صوفی باصفا ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور زندہ دل رکھتے ہیں، تصور ایسے رکھتے ہیں کہ سارے عالم کو بدلنے کی کیفیت ہے، ایسے بے مثال لاجواب شخصیت ہے۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کی تنخواہیں، آپ کا مشاہرہ آتا، مہینہ ختم نہیں ہوتا مگر سب کا سب خرچ ہو جاتا۔ ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا مگر سب خرچ کر دیتے۔ کس پہ خرچ کرتے؟ اپنے بھائیوں پر، ان کے بال بچوں پر، بہنوں پر، مدرسہ نظامیہ جو آپ کا مدرسہ جامعہ ہے ان کے طلباء پر، اور اپنے شاگردوں پر۔ حال یہ تھا کہ آپ کے دستر پر روزانہ 2 مرتبہ 70 سے 700 آدمی کا کھانا بنایا جاتا تھا، 70 سے 700 آدمی روزانہ کھاتے تھے، تو ساری پونجی اپنی ادھر لگا دیتے تھے۔ اور کبھی حال ایسا ہوتا کہ آپ کے جیب میں پیسے تک نہیں ہوتے خود اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے۔ 3 سرکاری ملازمتیں رکھنے والے شخص کو کب ہم نے ایسا کش دیکھا ہے؟ آپ نے ساری دولت قوم کے لیے لوٹا دی۔ حاضرین، ماہانہ تقریباً 1000 روپیے جامعہ نظامیہ پر آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے۔ 1000 روپیے کس کو کہتے ہیں؟ آج کوئی بڑی بات نہیں ہے 1000 روپیے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ 150 سال پہلے کی بات ہے۔ 150 یا 100 سال پہلے عثمان علی خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں تاریخ میں لکھا جاتا ہے جو آدمی ماہانہ 5 سے 8 روپے کی کمائی کر لیتا ہے، 5 6 7 8 روپے کی کمائی جس کی ہوتی ہے، وہ اس زمانے میں امیر ترین آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک طرف 5 سے 8 روپے کی کمائی کرنے والا امیر ترین، اور صرف نظامیہ کو 1000 روپے دینے والا پھر کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ بلکہ 700 آدمیوں کو روزانہ کھلانے والا کون ہوگا؟ پھر وہ شخص کہ جس کے بھائی بہنوں کے گھر ان کے پونجی پہ پلتے ہوں، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ لکھا جاتا ہے آپ کی سیرت میں حضرت کے 2 گھر تھے، ایک گھر آپ کے والد محترم سے وراثت میں ملا تھا مگر بعد میں وہ نہیں رہا کسی وجہ سے، دوسرا گھر جو آپ کا تھا وہ آپ کا خریدا ہوا نہیں تھا بلکہ آپ کے اہلیہ محترمہ کا خریدا ہوا تھا۔ یعنی شیخ الاسلام نے اتنی کمائی کے باوجود بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے ایک گھر تک نہیں خریدا، اور وہ گھر جو آپ کے اہلیہ محترمہ کا تھا ان کے وصال کے بعد آپ کے وراثت میں آیا، وہ بھی آپ نے جامعہ نظامیہ کو وقف کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ آخری وقت جب آیا تو جو بھی پونجی آپ کے پاس بچی ہوئی تھی، گھر وغیرہ جو بھی تھا، اس کے متعلق وصیت فرماتے ہیں کہ میرے مال میں سے 1/3 مانے 1/3 حصہ جامعہ نظامیہ کو دیا جائے، باقی میرے بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے۔ نظامیہ مدرسہ دینی تعلیم کا اس سے اتنی محبت کہ اپنی دنیا کی ساری دولت آپ نے علم کی خاطر لوٹا دی۔ اب غور کیا جائے کہ اگر مال کو واقعتاً مال بنانا ہے، دولت کو حقیقت میں دولت بنانا ہے، تو دین کے راہ میں، علم کی راہ میں خرچ کرنے سے دولت بنتی ہے۔ اپنی ذات پر یا کسی اور جگہ خرچ کرنے سے دولت کبھی دولت نہیں بنتی۔